صحبت، تحریر اور تاثیر۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اثر قبول کرنے والا بنایا، تبھی تو ہمیشہ سے صحبت کا ذکر ہوتا ہے کہ اچھی صحبت اختیار کرو، مثبت سوچ والے لوگوں سے رابطے میں رہو۔ میرا تجربہ بتاتا ہے زیادہ تر ہم عمر لوگوں سے دوستی رکھو، اس لیے کہ وہ آپ ہی کی طرح سوچتے ہیں، 19-20 آگے پیچھے۔ اچھی کتاب یا اچھی تحریر اچھی دوست اور اچھی صحبت میں شامل ہے تو، مگر انسان کو بات کرنے کے لیے انسان بھی چاہیے، صرف کتابوں سے بات کر کے زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ تو دوست تو چاہیے، بنائیں دوست، کس نے منع کیا ہے؟ پڑھنے لکھنے سے ہمیشہ واسطہ رکھنے والا بھی بہت سی پریشانیوں سے بچا رہتا ہے اور مثبت طرف رہتا ہے۔ اس کے سامنے ہر وقت نئے خیالات، واقعات اور رجحانات اس کا دل لگائے رکھتے ہیں اور اس کو سوچنے والا بناتے ہیں۔ وہ گپ شپ ماسٹر کم ہی بنتا ہے، کھلے مشاہدے والا بن جاتا ہے۔ کتابوں کی صحبت میں رہنے سے دل و دماغ کشادہ رہتا ہے۔ ایسے اس کی ملاقات ان ہستیوں سے بھی ہو جاتی ہے جن تک ہماری رسائی صرف تحریر کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ کتاب اور کتاب والے سے ملاقات ہمارے لیے بہت ضروری ہے، وجود اور ذہن کی بڑھوتری کے لیے۔ فطرت یا قدرت سے بھی محظوظ ہونے والا، غور کرنے والا انسان کو بنایا گیا ہے۔ سو کھڑکی سے باہر دیکھنا قدرت کی صحبت میں ٹھہرنا ہوا۔ ذہن اور دل کی کھڑکیاں کھلی رکھنا، ہمیشہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میں رہنا، خود کو وقت دینے کی بہترین مثال ہے۔ قدرت ہر کسی کی ہمیشہ سے ہم اثر رہی ہے اور رہے گی۔ وقت، موسم، نظارہ میرے لیے تشکیل پاتا ہے، موسم میرے لیے بدلتا ہے، سورج میرے لیے مسکراتا ہوا نمودار ہوتا ہے اور چاند دے کے جاتا ہے۔ تو یہ سب میرے ہم اثر ہوئے اس لمحے میں جب یہ اور میں اکٹھے موجود ہوتے ہیں۔ وقت کا بدلاؤ، موسموں کا، حالات کا میرے ہی لیے ہے۔ مجھے جلد اکتا جانے والا بھی تو بنایا ہے نا، اس لیے وقت ایک سا نہیں رہتا۔ ان سے دل لگانا سیکھنا پڑتا ہے۔ کھڑکیاں کھولنی پڑتی ہیں، کمرے کے ساتھ ساتھ دل و دماغ کی بھی۔ دیکھ دیکھ کے محسوس کرنا آ جاتا ہے، نظروں کو جذب کرنا بھی آ جاتا ہے، ہوا کو سننا، پیغامات کو سنبھالنا، آسمان کا چھت ہونا، ہماری حفاظت کرنے کو تن کے کھڑے رہنا خوشی دینے لگتا ہے۔ ستاروں کا آنکھیں مارنا مسکراہٹ دیتا ہے۔ رحمت کے بادل برستے ہیں، محسوس ہوتا ہے آسمان مہربان ہے، ہم پر نچھاور ہو رہا ہے۔ درختوں کا پروان چڑھنا، پھل اور پھول دینا بتانے لگتا ہے کہ مجھ سے بات ہو رہی ہے۔ کسی کسی شاخ کا سوکھ جانا، پتوں کا جھڑ جانا یا پیلا پڑ جانا مجھے تکلیف دینے لگتا ہے۔ مٹی کو محسوس کریں جو مجھ سے زیادہ میرے لیے موجود ہے۔ مٹی میرا وجود ہے۔ دنیا میں قدم رکھتے ہی پہلا پیغام مٹی کا ہی آتا ہے، کہتی ہے مجھے تمہارا انتظار رہے گا، اور میں لمحہ لمحہ اس پکار کے قریب ہوتا جاتا ہوں، یہاں تک کہ اس کی باہوں میں ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہوں۔ ہوا تو میرا بھی حصہ ہے اور مٹی کا بھی، ہمیشہ سے ہے۔ جب سے اللہ نے تخلیق کا ارادہ کیا تو ہوا بنا دی، اس لیے میرے ہونے سے پہلے کی ہے اور وافر میسر ہے۔ جتنی کھا لو، پی لو، خود کا حصہ بنا لو، اس نے ختم نہیں ہونا۔ جانچنا بھی نہیں ہے، بھلے امیر، غریب، بڑا یا بچہ، عقل مند یا سادہ، آپ جو بھی ہو آپ کو ملے گی بلا معاوضہ۔ اللہ کا حکم ہے اس کو، سو اس سے دوستی اچھی رہے گی۔ دوستی نہ بھی کرو تو یہ حاضر ہی رہتی ہے آپ کے لیے، بھلا ایسا دوست کہاں ملے گا؟ اچھی صحبت اور مثبت موجودگی کے اچھے اثرات اور بری کے برے ہی ہوتے ہیں، یہ عالمی سچائی ہے، یہ تو سب ہی مانتے ہیں۔ ہاں، یہاں بحث ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ ویسے بحث ہی ہے، وگرنہ معلوم سب کو ہی ہے۔ اگر ابہام ہے تو سنیں۔ جس ہستی کا، مستی کا، وجود کا طبیعت پر بار نہ ہو، ملنے سے پہلے یا ملاقات کے دوران اور ملاقات ختم ہونے کے بعد، تو یہ سمجھیں کہ یہ ٹھیک ہی رہا اور سب خیریت ہے۔ ان سے ملاقات جاری رکھیں۔
جب تک کوئی کھٹکا نہ بنے۔ ہم چمکتے کو پسند کرتے ہیں اور اس کی طرف کھنچتے بھی ہیں۔ اچھائی چمکتی نہیں ہے، اسے اپنا لیں تو چمکا دیتی ہے۔ یہ بھی عالمی سچائی ہے۔ سمجھ نہیں آتی پہلے پہل، جب آپ کا اندر چمکنے لگے تو یقین آ جاتا ہے، مگر ہر کا یقین خود کا ہے نا، خود کے لیے۔ ہماری دنیا ایک امتحان گاہ ہے، ہر کا امتحان الگ ہے۔ کسی کسی کا کچھ نتیجہ یہاں مل جاتا ہے یا ہمیں ملتا نظر آتا ہے، ویسے دوسروں کا ہر کام سیدھا ہی ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور خود خراب اور بے نتیجہ۔ ایسا بھی بہت مرتبہ دیکھا سنا ہے کہ سچا سیدھا ایماندار شخص دنیا میں ترقی کرتا نظر نہیں آتا، اس لیے بھی لوگ کتراتے ہیں کہ کیا فائدہ۔ فائدہ تو سانس مکمل ہونے کے بعد ملنا ہے۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے نا کہ دنیا آزمائش کا ہے۔ اللہ نے کہا ہے تو ہے، اس کو ایسے ہی مانو اور اس میں رہو۔ برائی چمکتی ہے اس لیے کہ وہاں شیطان لالٹین لے کے کھڑا ہے اور مفت کا تیل بھی ڈالے ہی جاتا ہے کہ روشنی اور چمک ماند نہ ہونے پائے۔ مہلت دے کے جو آیا ہے اس کے پاس وقت ہی وقت ہے، اور بہلاوے اور ادائیں بہکانے کے لیے، بلانے کے لیے، لبھانے کے لیے، اندھیروں میں لے جانے کے لیے۔ وعدہ کریں اس کو نراش کرنے کا، وعدہ تو کرنا ہی پڑے گا، نہیں تو وہ گھسیٹ کے لے جائے گا خود کی دلدل میں، جہاں وہ دوزخ کے انگارے دہکائے کھڑا ہے۔ وقتی طور پر وہ دھنسا نظر نہیں آتا، نہ نظر کا دھوکا ہے، بس وہ کچرے کے ڈھیر پہ کھڑا ہے، صاف چادر بچھا کے۔ چادر کے نیچے دلدل ہے اور دلدل کے نیچے اور دلدل۔ اس کے پیٹ کی آگ کبھی نہیں بجھتی، سو وہ ہمیشہ ہی استقبال کرتی ہے، مسکرا کے استقبال۔ ہم تو مسکراہٹ میں پھنس جاتے ہیں اور کچھ دکھاتے، یا یوں کہیں وہ ہمیں دیکھنے ہی نہیں دیتا، اور روشنی سے چندھیائی آنکھوں کو ویسے بھی کیا نظر آئے گا۔ نقصان تو میرا ہے، اس لیے دیکھنا دکھانا میرا کام ہے، کسی اور کا نہیں۔ زندگی کی نعمت مجھے ملی ہے اور حساب مجھے ہی دینا ہوگا۔ ویسے تو ہر تحریر کا اثر ہوتا ہے، مثبت یا منفی، مگر بڑا کلام پر اثر ہوتا ہے۔ اس کا پر اثر ہونا، سحر انگیز ہونا ہی اسے بڑا کلام کہلانے کا حقدار ٹھہراتا ہے۔ بڑے کلام کا ہمیشہ ہی مطلب ہے مثبت، ہر لحاظ سے۔ کہیں بھی کچھ بھی پڑھ لیں، تحریر پیغام تو چھوڑتی ہے، سوچنے پر مجبور بھی کرتی ہے، بھلے آپ ناپسند کریں، جھٹلائیں اور مباحثے کا حصہ نہ بھی بنائیں۔ ہاں، بڑی کتاب کا، بڑی تحریر کا اثر دیر تک رہتا ہے۔ گہری بات کا گہرا اثر ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دل کو اکثر لگ جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے، بلکہ یقین ہے، کہ یا تو وہ چھوٹی نہیں ہوتی یا ہمارے مسائل انہی جوابوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ سمجھیں وہ تحریر آپ کے لیے ہی ہے، پیغام بس آپ کے انتظار میں تھا، اچک لیں، دیر نہ کریں۔ پیغام والا کلام پر اثر ہوتا ہے، مثبت پیغام والا کلام۔ ہم کچھ واقعات سے، حالات سے خود کو تعبیر کر لیتے ہیں، کسی کی آپ بیتی یا من گھڑت سے خود کی زندگی کے واقعات کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، بھلے کہانی کا اختتام میچ کرے نہ کرے۔ میچ کرے تو بھی ہم زبردستی مسلط کر لیتے ہیں، اور جو واقعات ہمارے ساتھ نہ ہونے والے ہونے والے ہوتے ہیں، وہ بھی ہم بغیر فہم کو بروئے کار لائے ان کی راہ بھی دیکھ دیکھ کے خوفزدہ ہونا خود کا فرض بنا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اگر خود کو تنہائی میں کچھ مثبت سوچ دی جائے تو خود کے رخ کا معلوم پڑ جائے گا، آسانی ہو جائے گی آہستہ آہستہ چننے میں، دوست بھی اور تحریر بھی۔ اثر جو ہونا ہے، اثر جو ہوتا ہے ہر ملاقات کا، بھلے وجود کے ساتھ بیٹھو یا تحریر کے ساتھ۔